شرقائد کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے والمقتول میت باجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ یہ کل پرسوں اسماعیل فلسطین کے ہیں سربراہ تھے، وہاں اسماعیل ہانی شہید ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا یہ شہادتوں سے یہ دینی تحریکیں ہیں الحمدللہ، ان میں کوئی فرق نہیں آتا حال ہے، بلکہ یہ خون ان تحریکوں کو جلا بخشتا ہے اور ان کو قوت بخشتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کسی نے بیان دیا اسماعیل ہنیہ کو، میں آپ آرام سے سوئیں جا کر، آپ آرام سے سوئے جا کر، باقی پیچھے موجود ہیں الحمدللہ۔ ہاں شہید تو زندہ جاوید ہیں، شہید زندہ جاوید الحمدللہ۔ قرآن پاک بڑا اچھا پڑھتے تھے، مجھے کسی کو تھوڑی سی ان کی آواز سنائی، یہی آیت پڑھ رہے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ عرض کرتا رہتا ہوں، چارپائی پر موت آئے، چارپائی پر بسترے پر موت آئے، پھر بھی کچھ زندگی کا شبہ ہوتا ہے ظاہری طور پر کہ شاید سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، بے ہوش ہو گئے ہوں، لیکن بعض دفعہ یہ شہادت کی موت ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض شہید ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ان کی شہادت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اگر بموں کے دھماکے ہوتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اگر، لیکن خود شہید کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی کاٹنے کی تکلیف۔ جو منظر دردناک ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے یار، ہاں ہم دیکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے تو یاد رکھنا ان کے لیے تو اگلے جہان کے دروازے کھل جاتے ہیں، بس ان کے لیے اتنی ہی تکلیف حدیث میں آتا ہے جیسے چونٹی کاٹنے کی تکلیف یاد رکھنا۔ بس اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے، بس پھر تو یہ شہادت کی موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ۔ ہاں